بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو بہت بہت سلام، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر ایک لفظ ریپیٹ ہوا ہے، آپ لوگ بھی اس کو دیکھیے گا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ انہیں مثال دو، اور عام جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مثال سے سمجھاؤ یا مثال سے مارو۔ ضرب کا ایک مطلب لیا جاتا ہے مارو، ضرب کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا، اور ضرب کا ایک مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کرنا۔ ملٹی پلائی کرنے کو بھی ضرب کہا جاتا ہے۔ انسانی شعور کو کوئی چیز اگر ملٹی پلائی کر سکتی ہے، انسانی ذات کے کردار کو اگر کوئی شے ملٹی پلائی کر سکتی ہے تو وہ مثال ہے۔ اس لیے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کو مثال دو، ان کو یہ مثال دو، ان کو وہ مثال دو، اور مثالیں دیتا چلا جاتا ہے قرآن۔ تو قرآن میں یہ ایک بڑا خفی سا، بڑا خوبصورت سا میسج ہے کہ قتال کا مقام اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کرتا، لیکن مثال کی خوبصورتی انسانی ذات کو کیا غذا اور شعور بخشتی ہے، اس سے بھی آپ اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ قرآن بڑی ہی خوبصورتی سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ ان کو مثال سے سمجھاؤ، کیونکہ مثال ہمیشہ انسانی ذات کے لیے قتال سے بہتر ہے، کیونکہ قتال مثال کی حتمی شکل ہے۔ جہاں پر انسانی شعور مثالوں کو تسلیم کرنا بند کر دے تو وہاں پر انسانوں کے گروہ ایک دوسرے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیتے ہیں، وہاں قتال شروع ہو جاتا ہے جہاں مثال دم توڑ دیتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی انسان کا کسی انسان کے دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی انسان کی تکلیف سے کسی انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لا تعلقی اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں فاتحۃ القرآن میں، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ فاتحۃ القرآن تو ہم لوگ سورہ الفاتحہ کو سمجھتے ہیں، تو سورہ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ العلق فاتحۃ القرآن ہے، تو میں فاتحۃ القرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تنزیل القرآن اس طرف سے ہے اور ترتیب القرآن اس طرف سے ہے۔ تو تنزیل القرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنا اہم موضوع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ابتدائی آیات کے اندر اس مرض کی طرف آپ کا اشارہ آپ کو بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ لرن کیجئے نام کے ساتھ اپنے رب کے کہ جو خلق کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بھی واضح کرتا جاؤں، اکثر دوست میرے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خلق اور فطر اور بدیع یہ کیا فرق ہے، اور قرآن کریم میں یہ تین الفاظ اکٹھے آئے ہیں، خالق السماوات والارض، مطلب ایک قرآن میں بیجا مقامات پر یہ تین الفاظ الگ الگ جگہ پر ہیں، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، اور بدیع السماوات والارض۔ ان تینوں لفظوں میں کیا فرق ہے؟ تو جناب فطر کہتے ہیں نان ایگزسٹ کا ایگزسٹ ہونا، کسی غیر موجود چیز کا وجود میں آنا، یہ ہے فطر۔ فاطر وہ جو اس کو وجود میں لاتا ہے۔ قرآن میں سورہ الفاطر موجود ہے، سورہ الخالق نہیں ہے، سورہ الفاطر ہے، نان ایگزسٹ کو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب اسی ایگزسٹ کو یہ ہوگی فطر، اب اسی ایگزسٹ کو جب وہ تعمیری تغیر دے کر، مطلب کسی شے کو اس کی پستیوں سے اٹھانا اور اس کے مقصد اور نتائج تک، اس کی بلندیوں تک پہنچا دینا، یہ ہے خلق۔
کسی شے کے ہوتے ہوئے اس کو اس میں ڈیزائن کرنا، اس کے اندر تعمیری تغیر لانا، یہ ہوتا ہے خلق۔ اور بدیع کہتے ہیں کسی بھی دو رنگوں کو ملا کے ایک تیسرا رنگ بنا دینا۔ بدعہ کا لفظ بھی جسے آپ بدعت کہتے ہیں وہ اسی میں سے نکلا ہوا ہے کہ اچھائی اور بھلائی میں سے کوئی تیسری ایک ایسی چیز نکالنا کہ نہ آپ اسے برائی میں تسلیم کر رہے ہیں اور نہ آپ اسے اچھائی میں تسلیم کر رہے ہیں، تو بدعہ۔ تو بدیع السماوات والارض کے دو رنگوں میں، تو مختلف رنگوں کے اندر ان آسمانوں اور زمینوں کو پیش کرنے والا، تو یہ ہے۔ تو خلق کا یہ یہاں پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے علق کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے اجزاء اور دوسرا لفظ ہے اعضاء۔ اجزاء اور اعضاء میں یہ فرق ہے کہ اجزاء آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں ریت، بجری، سیمنٹ، سریا، یہ تمام تر چیزیں اجزاء ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتی ہیں، یہ اجزاء ہیں۔ لیکن اعضاء، پارٹس آف یور باڈی، آپ کے جسم کے جو حصے ہیں، ان کی توحید یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ کے جسم کی توحید سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی توحید ہے، یہ ہے خلق کا سب سے خوبصورت ترین مظہر انسان، کہ انسانی ذات آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفس قد عرف رب، کہ جس نے اپنے آپ اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ جو معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں قرآن کے اندر، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ تخلیق، اس ڈیزائن، اس تعمیری تغیر کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہم نے رکھی ہے وہ ہے علق۔ علق تو علق کہتے ہیں تعلق کو، کہ اب ہمارا ابھی موجودہ شعور، ہم لوگ اس مقام پر آئے ہیں کچھ سال پہلے تک کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ ایک جونک کی طرح معلق ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کے ماں کے پیٹ کے اندر بننے کے اس پورے پروسیجر کو قرآن نے علق کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک حد تک درست بھی ہے، لیکن آپ اسی علق کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں گے، جب آپ اسے بڑا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس علق، اس تعلق کا جو مظہر ہے وہ تو پوری دنیا ہے، وہ تو تمام کائنات ہے۔ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، کردار اور معیار کا ایک تعلق ہے، علم اور عمل کا ایک تعلق ہے۔ یہ تمام اس تعلق سے آپ جب باہر آتے جائیں گے تو آپ توحید سے الگ ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اپنے اس موجودہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ بھائی جو ہیں وہ بھائیوں سے لا تعلق ہے، اور اس کی مثال قرآن سورہ یوسف میں دیتا ہے کہ وہ لا تعلقی ہی تھی، ان کی وہ لا تعلقی تھی کہ ان بھائیوں کے درمیان اتنا بڑا کلیش ہو گیا۔ وہ لا تعلقی ہے کہ ابراہیم اپنے والد کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ یا اپنے چچا کے ساتھ، ان کے اوپر بھی ہم خیر بعد میں بات کریں گے کہ والد اور اب کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی جو ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ لا تعلقی ہے، اور کئی مقامات پر تو یہ لا تعلقی درست ہے، لیکن معاشرتی طور پہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا موجودہ معاشرہ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری لا تعلقی کیا نتائج پیدا کر رہی ہے۔ تو توحید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اعضاء اور اجزاء میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اجزاء یہ ہوتے ہیں کہ سیمنٹ، ریت، بجری، یہ ساری چیزیں کہ جو ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتی۔ اعضاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انسانی جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصے سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، اور جہاں وہ لا تعلق ہوتا گیا انسان کی توحید ٹوٹ جائے گی۔ وہ حصہ زندہ نہیں رہ سکتا جو الگ ہوگا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ جس کی اتباع کریں گے فلاح پا جائیں گے۔
لیکن سوچنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آسمان پر کوئی اکیلا ستارہ کسی کو راہ دکھا رہا ہو؟ ستاروں کے جھرمٹ ہوتے ہیں، گلیکسی جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ گلیکسی جو ہے اس میں ایک اس کی دم جو ہوتی ہے وہ مشرق کی طرف اور اس کی موٹی سائڈ جو ہوتی ہے وہ مغرب کی طرف، تو وہ اس کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ ایروز جو بن رہے ہیں آسمان پر، وہ آپ دیکھیں کہ وہ ستاروں کا مجموعی ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہے، انفرادی کارکردگی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ میرے اصحاب کی اتباع کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید سے باہر ہوں، انسانیت کی اس توحید سے باہر ہوں۔ اب ستاروں میں جو 4 بڑے ستاروں میں ہم جب بات کریں گے کہ ایک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا جو ہے وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہیں، ایک جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہیں، ایک حضرت علی کی کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ستارے تو ہم لوگوں نے بانٹ لیے ہیں، اب توحید کہاں رہے گی؟ توحید تو نہیں رہے گی۔ تو اگر آپ نے واقعی راستہ ڈھونڈنا ہے اور آپ نے واقعی منزل پر پہنچنا ہے، تو جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نہیں دیکھیں گے کہ ستاروں کی توحید دراصل آپ کو منزل پہ پہنچائے گی، اصحاب کی توحید جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ توحید کے ساتھ دمک رہے ہیں، آسمان پر چمک رہے ہیں۔ اب آپ ان کی توحید کی اتباع کیجئے تو آپ منزل پر پہنچیں گے۔ تو یہ ہے علق، اہم ترین موضوع کہ جسے قرآن نے اپنے ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خلق الانسان من علق، کہ خلق تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کر دیا تھا انسان کو، اور انسان کے شعور کو دھیرے دھیرے فطرت جو ہے وہ غذا پہنچا رہی تھی۔ اب وہ اس مقام پر آ چکا ہے انسان کہ اب اسے شعور کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا جائے، اور یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، کہ اب انسان کی تخلیق میں سب سے اہم ترین چیز کا تعلق اس کے تعلقات کا ہے، اس کے تعلق کا ہے کہ جو قائم کر دیا جائے۔ تو یہ وہ تعلق تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت بلال کا تعلق تھا، یہ وہ تعلق تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت بلال کا تھا، اسی طریقے سے سلمان فارس رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ تمام اصحاب کے جو گرد و نواسے تھے، وہ جو وہاں کے اس علاقے سے ان ٹرائب سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، ان کا کیا تعلق تھا آپس میں؟ تو خدارا آپس میں تعلق قائم کیجئے، احساس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانیت کو ترجیح دیجئے، کیونکہ قرآن انسانیت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں پر انسان کا لفظ استعمال کر کے تمام مذاہب کی چھٹی کر دیتا ہے قرآن۔ خلق الانسان من علق، اب یہاں پہ نہ خالصتاً مسلمان کی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی خالصتاً کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے کی بات ہو رہی ہے، خلق الانسان من علق۔ تو انسان کی تخلیق کا سب سے اہم جز جو ہے وہ تعلق ہے۔ تعلق قائم کیجئے، اللہ پاک آپ کے گھروں کو، اللہ تعالیٰ آپ کے گرد و نواح کو، آپ کے ماحول کو اپنے نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو باہمی اخوت اور محبت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔